السلام علیکم، کہنے نیوز کے ساتھ میں ہوں آصف خان۔ جی ناظرین، آج ہم موجود ہیں قائد آباد میں ایک ڈیکوریشن کی دکان پر، جہاں پر 2 ماہ پہلے ایک حادثہ پیش آیا۔ حادثہ کیا پیش آیا کہ ان کی دکان پر کچھ ملزمان نے فائرنگ کی اور فائرنگ سے جو ہے ان کی دکان میں کافی نقصانات ہوئے ہیں۔ تو فائرنگ کس وجہ سے ہوئی ہے، اس وقت عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، کیا ہوا، کیا مسئلہ ہوا کہ آپ کی دکان پر جو ہے کچھ ملزمان آئے اور انہوں نے آ کر فائرنگ کی؟ سر، یہ ہے میرا ساڑو، اس کا نام ہے اسحاق۔ یہ میرے پاس 16 تاریخ 10واں مہینہ 2022 کو بڑا پریشان ہو کر آیا کہ بھائی میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میری کوئی ہیلپ کی جائے۔ اور متبادل میں میرے پاس اس نے اپنی بلڈر فائل رکھوانے کا بولا کہ میں یہ رکھ لو، مجھے 9 لاکھ روپے دے دو۔ تو میں نے فائل لے کے اس کو 9 لاکھ روپے دیے، ادھر ادھر سے پکڑ کے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، بہنوں سے ادھر ادھر سے پکڑ کے 9 لاکھ دے کے اس سے بلڈر فائل لی۔ اس نے میرے کو کہا کہ 3 مہینے میں یہ آپ کو واپس کر دوں گا، اگر نہیں کر سکا تو یہ پلاٹ آپ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے بولا چلو بھائی ٹھیک ہے۔ 3 مہینے کے بعد میں نے جب اپنے پیسوں کا تنازع کیا تو پہلے ٹال مٹول کرتا رہا، پھر اس کے بعد اس نے جھوٹی نانکاک کٹوا کر کوکے ایریے تھانے سے بلڈر فائل، ڈپلیکیٹ بلڈر فائل نکلوا لی اس نے۔ پھر میرے کو کہہ رہا ہے کہ جا لے سکتا ہے تو لے لے پیسے۔ پھر میں نے اس کے اوپر 22A کی پارٹیشن دائر کی۔ تو پھر 22A کی پارٹیشن چلی رہی تھی کہ اس نے 22 تاریخ کو آ کے اس نے میری دکان پر فائر مارے۔ فائر اس نے اسٹیٹ مارے، میرے کو جان سے مارنے کی نیت سے مارے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ اچھا عامر بھائی، ایک بات بتائیں کہ آپ نے جو پٹیشن لگائی تھی تو اس پٹیشن پہ کوئی عمل درآمد ہوا تھا یا وہ پٹیشن صرف چل رہی تھی؟ پٹیشن چل ہی رہی تھی۔ جج نے 18 تھا میرا خیال، 20 تاریخ ہماری کورٹ ہوئی تھی، تو جج نے 24 تاریخ کی ڈیٹ دی تھی۔ تو اس نے 22 تاریخ کو آ کے میری دکان پہ فائرنگ کر دی۔ پھر جج نے 24 تاریخ کو جب ہماری تاریخ ہوئی تو جج کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ یہ مسئلہ، تو جج نے آرڈر کیے SHO تھانے کو کہ ان کی رپورٹ دیکھی جائے اور انویسٹیگیشن کی جائے، ان کا کیس دیکھا جائے۔ تو میں شاہ لطیف تھانے آیا۔ شاہ لطیف تھانے کے والوں نے پھر میری 324 کی FIR درج کی اور ملزم نے اپنی بیل بیفور اریسٹ باروں بار ضمانت کرائی۔ ملزم تھا تو سر اس نے ضمانت کرائی نا، اس نے ضمانت کروائی اپنی۔ اب ضمانت کرانے کے بعد پورا ماہ رمضان گزر گیا ہے، خیر میرا ابھی تک تو چالان پیش ہوا نہیں ہے وہاں پر کورٹ کے اندر، اور پورا رمضان گزر گیا ہے۔ کبھی اپنے بنگالی ہیں، وہ ساتھ کے برمی ہیں، اور برمی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیسے وارداتی ہیں، ڈکیت ہیں، سارے آج کل جو پکڑے جا رہے ہیں برمی ہیں، ڈکیت، وارداتی ہیں، اور یہ ان کا سرگنا ہے۔ یہ سفود پوش آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، سعودیہ میں رہا ہے کافی عرصہ، اپنے آپ بہت پڑھا لکھا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور بولتا ہے میری پہنچ یہاں تک ہے، میری پہنچ وہاں تک ہے، میں تیرے ساتھ یہ کر دوں گا۔ ضمانت کرانے کے بعد پورا مہینہ کبھی میرے پاس گنڈے بھیج رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے۔ تو میں نے پھر دوبارہ تھانے میں اپلیکیشن دی ہے اس کے خلاف، اور میں کورٹ میں بھی دوں گا، اور انشاءاللہ میری سب سے اپیل ہے DG رینجر سے اور بڑے بڑے اداروں سے، SSP ملیح سے، IG سندھ سے، کہ بھائی میری مدد کی جائے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ میرے بچوں کو کوئی نقصان ہوا تو پھر اس کا ذمہ دار یہ اسحاق نامی شخص ہوگا، جو کہ بہت خطرناک انسان ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عامر بھائی کا کہنا ہے کہ میں نے ایک پلاٹ کی مد میں انہیں 9 لاکھ روپے قرضے کے طور پر دیے۔ جب میں ان سے لینے واپس گیا تو انہوں نے مجھے دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ دھمکیوں کے ساتھ ساتھ ان کی دکان پر آ کر فائرنگ کی۔ فائرنگ میں ان کو جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا، پر اللہ نے انہیں بچایا۔ دکان پر نقصان ہوا، کرسیوں پر نقصان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے 15 بلوائی اور 15 نے آ کر اپنا جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اس طریقے سے سارے معاملات کو ہینڈل کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے، اسے دھمکایا جا رہا ہے، اس کو بچوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس کو گھر کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کا ریلیشن جو ہے وہ فیملی ریلیشن ہے۔ ظاہر ہے ان کی سالی کا شوہر ہے وہ اسحاق نامی جو شخص ہے۔ تو خدا را ایسے لوگوں سے جو ہے، ایسے شریف اور غریب لوگوں کو جو ہے وہ بچایا جائے، کیونکہ یہ بہت محنت کش آدمی ہے، دن رات اپنی محنت کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا انہوں نے ایک اپنا کام کا سیٹ اپ ڈالا ہوا ہے ڈیکوریشن کے حوالے سے، جو کہ یہ لوگوں کے جو ہے مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں شادی بیاہ وغیرہ، ان میں جا کے یہ اپنے پروگرامز وغیرہ کرتے ہیں، اس سے اپنے گھر کا گزر بسر کرتے ہیں۔ تو
ان کا مطالبہ ہے آئی جی صاحب سے، چیف منسٹر صاحب سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے اور تمام ان اداروں سے جو کہ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، خدا را ان کا مسئلہ حل کریں تاکہ یہ اپنے ذہن کو فریش کر کے اپنے بچوں کی روزی روٹی کما سکے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔